بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ریاض محمود ہے اور پیشے کے اعتبار سے میں براڈ کاسٹر ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ لکھنے پڑھنے کا کام بھی کیا اور ٹیلی ویژن پہ ایز این ایکٹر مختلف ڈراموں میں بھی حصہ لیتا رہا۔ لیکن میرا جو بنیادی انٹرسٹ تھا یا دلچسپی وہ براڈ کاسٹنگ سے تھی۔ براڈ کاسٹنگ میں تو میں داخل ہوا ہوں کوئی 1960 کے قریب، لیکن اس سے بہت پہلے براڈ کاسٹنگ سے میرا ایک تعلق جو تھا وہ قائم ہو چکا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا، کرفیو لگتے تھے، بلیک آؤٹ ہوتے تھے اور لوگوں کی بہت دلچسپی ہوتی تھی خبروں میں۔ بہت اچھا سا وقت بھی تھا، اتنا رش نہیں ہوتا تھا سڑکوں پہ، کھانے پینے کے آداب و عادات جو تھیں وہ بھی آج سے بہت مختلف تھیں۔ ہم لوگ صبح کے وقت پراٹھے کا ناشتہ کرتے تھے، انڈے کا آملیٹ ہوتا تھا یا رات کا بچا ہوا کوئی سالن، دہی، لسی، اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی تھیں۔ چائے بالکل نہیں پی جاتی تھی۔ اور پھر یہ ہوا کہ اسی زمانے میں چائے کی کسی کمپنی نے کچھ آدمی جو تھے وہ ہمارے محلے میں بھیجے۔ ان کے پاس ایک حمام تھا جس میں وہ گرم پانی رکھتے تھے اور اس کے بعد وہ چائے بنا کے تو مفت تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد چائے جو ہے وہ چلتی رہی اور آج ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے اور صبح کے وقت تو ناشتے میں چائے ضرور پی جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی بہت سی باتیں جو اس زمانے کی مجھے یاد ہیں کہ گھروں میں سوئی گیس نہیں ہوتی تھی، نہ ہی یہ جو کیروسین آئل ہے اس کے چولہے ہوتے تھے۔ لکڑیاں آتی تھیں، کشمیری ہاتھوں ہوتے تھے جو لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھا کے لاتے تھے، 2 من لکڑی جو ہے وہ پھینک جاتے تھے اور پھر لکڑیاں ہی جلائی جاتی تھیں۔ تو پتہ نہیں مجھے اس زمانے میں پکانے والوں کے ہاتھ میں کچھ ایسی بات تھی یا پتہ نہیں لکڑیوں میں جو پکایا جاتا تھا کہ وہ کھانے جو اس وقت کے کھائے ہوئے وہ ان کی لذت آج تک جو ہے میں محسوس کرتا ہوں۔ اسی طرح اس زمانے میں جو بات مجھے بہت فیسینیٹ کیا کرتی تھی، وہ پٹھان آیا کرتے تھے چاقو چھری تیز کرنے والے۔ تو جب کبھی ہوتا کچھ چاقو یا چھری تیز کروانی ہوتی تو وہ ان کے پاس لے کے جاتے تو وہ اپنے تھیلے میں سے ایک انڈا نکالتے، اسے توڑتے اور وہ کچا ہی کھا جاتے۔ اس کے بعد وہ چھری یا چاقو جو تھا اس کو تیز کیا کرتے۔ وہ اصل میں بات تو میں کر رہا تھا آپ سے ریڈیو کی اور نکل گیا کسی اور طرف، یہ اکثر میرے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم آئندہ بھی آپ سے گفتگو کرتے رہے تو پھر بھی شاید یہ غلطی جو ہے مجھ سے ہو جائے۔ ہمارے محلہ وہ تھا احاطہ حاجی فیروز دین۔ لوگ جو تھے اس زمانے میں خبریں سننا چاہتے تھے، جنگ عظیم زوروں پہ تھی، جنگ عظیم دوئم، تو وہ کسی کے پاس ریڈیو نہیں تھا، صرف حاجی صاحب کے ہاں ریڈیو ہوتا تھا۔ شام کو محلے کے تمام لوگ جو تھے وہ وہاں پہنچ جاتے اور ریڈیو پہ خبریں سنتے۔ حاجی صاحب بہت بھلے آدمی تھے، وہ جتنے بھی مہمان آئے ہوتے تھے وہ ان کی تواضع چائے سے اور کیک جو فروٹ کیک ہوتا ہے اس سے کیا کرتے تھے۔ تو میرے والد صاحب بھی بڑی باقاعدگی سے وہاں خبریں سننے کے لیے جاتے تھے۔ جب وہ جانے لگتے تو میں بھی ان کی انگلی پکڑ کے ان کے ساتھ ہو جاتا۔ اب میری خبروں میں تو کچھ ایسی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہاں جو کیک پیس ملتا تھا میری اصل دلچسپی اس میں ہوتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور دلچسپی یہ پیدا ہو گئی کہ ریڈیو میں جو خبریں سنی جاتی تھیں تو میں یہ چاہتا تھا کہ جو آدمی ریڈیو کے اندر بیٹھ کے وہ خبریں نشر کر رہا ہے جب وہ باہر نکلے تو میں اسے دیکھ لوں۔ ہوتا یہ تھا کہ خبریں ختم ہو جاتی تھیں، سب لوگ نکلتے تھے ان کے وہ بیٹھک سے، تو والد صاحب بھی چل پڑتے تھے، لیکن میری نگاہیں جو تھیں وہ ریڈیو پہ ہی ٹکی ہوتی تھیں۔ اب میں یہ کہتا تھا کہ یہ آدمی نکلے تو میں اس کو دیکھوں۔ والد صاحب ناراض بھی ہو جاتے کسی وقت
کہ بھئی کیا کرتے ہو، کیوں کھڑے ہو گئے، چلو اب. تو میں چلتا، اور میری یہ خواہش جو تھی وہ دل ہی میں رہ جاتی. بہت دنوں تک میں کوشش کرتا رہا، لیکن وہ بندے کو ریڈیو سے نہ نکلنا تھا، وہ نہ نکلا. اور پھر ایک دن ایسا آیا، وہ بہت سالوں کے بعد، کہ میں خود ریڈیو میں داخل ہو گیا. یہ کوئی 1960 کے لگ بھگ کی بات ہے. ریڈیو اسٹیشن ان دنوں جو موجودہ اس کی بلڈنگ ہے اس میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ شملہ پہاڑی سے جو رستہ گورنر ہاؤس کی طرف جاتا ہے، اس پہ اگر آپ گورنر ہاؤس کی طرف چلیں تو کوئی تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پہ داہنے ہاتھ میاں فضل حسین کی کوٹھی تھی، جس کو 1937 میں کرائے پہ لیا گیا تھا. اور وہاں ریڈیو پاکستان لاہور نے اس وقت جو آل انڈیا ریڈیو تھا، آل انڈیا ریڈیو لاہور، اس نے اپنی نشریات کا آغاز کیا تھا. 1937 سے پہلے کچھ عرصے تک نشریات جو تھیں وہ YMC ہال سے ہوتی نہیں، جو تجرباتی نشریات تھیں. بہرحال جب میں ریڈیو میں داخل ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریڈیو کے عروج کا زمانہ تھا. اور بقول اشفاق احمد صاحب کے لاہور میں 2 ہی یونیورسٹیاں تھیں، ایک پنجاب یونیورسٹی اور دوسری ریڈیو کی دلچسپی یونیورسٹی، کیونکہ یہی 2 یونیورسٹیاں ایسی تھیں جو لوگوں میں علم تقسیم کرتی تھیں. بڑے بڑے لوگ تھے جو اس وقت ریڈیو سے وابستہ تھے، اور اس وقت ٹیلی ویژن تو تھا نہیں، تو تمام شاعر، ادیب، فنکار، گلوکار، وہ سب ریڈیو ہی کے وہاں آتے تھے. اور ریڈیو کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو دوسرے فنون لطیفہ ہیں جیسے فلم میکنگ ہے، اس کے لیے بھی ریڈیو جو ہے یہ ایک مدر انسٹیٹیوٹ کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہاں سے جو لوگ بات کہنے کا ڈھنگ سیکھتے ہیں وہی آگے جا کے ان کے کام آتا ہے. اس زمانے کے جو کئی مشہور فنکار تھے، جن میں کامنی کوشل بھی تھی، جنہوں نے بعد میں بھارت میں جا کے بہت نام کمایا، وہ ہماری ریڈیو لاہور کی ڈرامہ آرٹسٹ تھی. اسی طرح اوم پرکاش جو وہاں پہ کریکٹر رول کیا کرتے تھے بھارتی فلموں میں، وہ ہمارے دیہاتی پروگرام کے ایک کمپیئر تھے وہ. تو میں جب ریڈیو میں داخل ہوا تو اس کا ماحول جو تھا کچھ ایسا تھا کہ اس زمانے میں عبد المجید سالک صاحب تھے، پھر مولانا غلام رسول مہر تھے، مولانا صلاح الدین احمد تھے، چراغ حسن حسرت تھے، سید عابد علی عابد تھے، صوفی غلام مصطفیٰ صاحب تبسم تھے. میں کہاں تک گنواؤں کہ بہت ثقہ قسم کے جو ادیب تھے وہ سب ریڈیو پہ آنا اور یہاں بات کرنا، اور وہ تقریریں کرتے تھے، مختلف پروگراموں میں حصہ لیتے تھے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے لیے بھی اس کو باعث افتخار سمجھتے تھے، اور ریڈیو کے لیے تو یہ بات یقیناً باعث فخر تھی. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو گانے والوں میں اس وقت بڑے بڑے لوگ تھے جو ریڈیو پہ آیا کرتے تھے. تو فیل فاروقی صاحب بڑے اچھے میوزک کمپوزر ہوئے ہیں. وہ اس وقت جو ہمارا دیہاتی پروگرام ہوتا تھا ریڈیو کا، اس میں وہ کمپیئر کے طور پہ حصہ لیتے تھے. پھر نظام الدین صاحب تھے، پھر اس کے بعد عبداللطیف مسافر صاحب تھے، پھر رشید حبیبی صاحب تھے. تو یہ لوگ دیہاتی پروگرام سے منسلک تھے. ڈرامہ وائسز کی آپ بات کریں اگر، تو موہنی حمید تھی اس وقت، جو پہلے موہنی داس ہوا کرتی تھی. پھر SM سلیم تھے، امیر خان تھے، عقیل احمد تھے، پھر M.A. رشید تھے، بہت سے آرٹسٹ. اسی طرح سے گانے والوں میں آپ دیکھیں اگر، تو ہمارے ہاں بہت اچھے اچھے جو کمپوزر تھے. اس وقت منور سلطانہ تھیں جو ریڈیو سے گایا کرتی تھیں، علی بخش ظہور تھے، فضل حسین تھے، حامد علی بیلا تھے، سائیں اختر حسین تھے. تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے زمانے کے بڑے نامور گلوکار تھے جو کہ ان دنوں میں ریڈیو کے پروگراموں میں حصہ لیا کرتے تھے. میں جب ریڈیو میں آیا تو شروع میں ایک ریکنسٹرکشن سیکشن تھا، جس کا کام یہ تھا
کہ وہ ایک کاؤنٹر پروپیگنڈا پروگرام ہوتا تھا، جو بھارتی ہم پہ الزام لگاتے تھے یا ہمارے خلاف کو بات کرتے تھے، تو اس پروگرام میں ہم ان باتوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ ریڈیو میں بہت سے لوگوں کے ساتھ میرا تعلق قائم ہوا، جن میں بڑے مشہور لکھنے والے بھی تھے، بڑے اچھے فنکار بھی تھے، بہت نامور ادبی شخصیات بھی تھیں۔ تو آج جو آپ سے رابطہ ہوا ہے، یہ رابطہ قائم رہے گا، اور میں ہفتے کے ہفتے آپ کے پاس آ کے ان لوگوں کے بارے میں بات چیت جو ہے وہ کیا کروں گا۔ لیکن رخصت ہونے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ یہ جو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ آئندہ جو بھی میں بات یہاں سے نشر کروں یا پروگرام پیش کروں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔